ایک پوشیدہ دالان ہے جس میں چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان چار لوگوں کی تفصیل یا ان کا حلیہ یا ان کا سراپا افسانہ نگار اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ ایک شخص جس کی لمبی سی داڑھی ہے اور وہ ایک کھاٹ کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اس نے دھوتی باندھی ہوئی ہے، اور اس کو افسانے میں جو افسانہ نگار ہے وہ بار بار لمبی داڑھی والا کہہ کر اس کی شناخت کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا ہے جس کی داڑھی تراشی ہوئی ہے اور اس نے اچکن پہنی ہوئی ہے، اور وہ بار بار اپنے ہی ہاتھوں کو دیکھتا رہتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں میں منہمک رہتا ہے۔ اور ایک تیسرا ہے جس کی داڑھی تو نہیں ہے لیکن اس کی لمبے بال ہیں اور وہ اپنے ہی بالوں میں بار بار کنگھی کر رہا ہے۔ اور وہ تینوں بالکل چپ چاپ بیٹھے ہیں، اپنے اپنے کام میں گم ہیں۔ ان کی خاموشی اور ان کا اپنے کام میں گم ہونا، اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ انہیں اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اور اپنے گرد و پیش سے بالکل بے خبر ہیں، اپنی ہی ذات میں گم ہیں، اور اپنی ہی ذات کی ایک لحاظ سے وہ پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اسی دالان کے سامنے ایک ویرانہ ہے۔ ویرانہ ایک ویران میدان سا ہے جہاں ریت ہے، اور اس کے آگے میدان کے آخری سرے پر ایک ٹیلہ ہے، اور اس ٹیلے کے اوپر قبرستان ہے۔ ان تین کے علاوہ اس دالان میں ایک چوتھا شخص بھی ہے جو کہ ایک لڑکا ہے۔ جس طرح سے یہ تینوں اپنی ہی ذات میں گم بیٹھے ہیں، وہ لڑکا ان تینوں کو دیکھ کر ان کی عقیدت میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ ان تینوں کو بار بار دیکھتا ہے اور اس کی آنکھوں سے، اس کے چہرے سے، اس کے وجود سے عقیدت ٹپک رہی ہے۔ تو کہانی کے آغاز میں جگہ کا منظر اور ان تینوں کی وضاحت اور ان تینوں کی وضاحت سے یہ نمایاں کرنا کہ وہ اپنے آپ میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ سارا جو منظر ہے وہ آگے چل کر واضح ہوتا ہے کہ یہ سارا کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی داخل ہوتا ہے دالان میں، اور وہ ان کو سلام کرتا ہے، وہ اس بوڑھے کو سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اور اس بوڑھے کو دیکھ کر وہ نوجوان ایک طرف کھسک جاتا ہے اور اس کو اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ دیتا ہے۔ اور وہ بوڑھا بیٹھنے کے بعد کچھ دیر وہ خاموش رہتا ہے۔ اب یہاں سے ان سبھی لوگوں کے درمیان ایک مکالمہ ہوتا ہے جس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ وہ بوڑھا ان کو آ کے کہتا ہے کہ کیا وہ اپنے واز کے لیے تیار ہیں، کیونکہ گاؤں والے ان کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ہی بوڑھا اس چیز کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ آج وہ یہاں پر جو جلسہ کریں گے، جو تقریریں کریں گے، تو وہ گاؤں والوں کو ہدایت دے کر جائیں، ان کی زندگیاں سنور جائیں گی، وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وہ جو نوجوان بیٹھا ہوا ہے وہ اس بوڑھے کو بتا رہا ہوتا ہے بار بار کہ کیسے انہوں نے کن کن علاقوں میں، کن کن جگہوں پر کیسی کیسی تقریریں کی ہیں، اور ان کی تقریروں کے بعد کیسے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیسے لوگ عقیدت میں ڈوب جاتے ہیں۔ اور جس سے وہ یہ بات واضح کرنا چاہتا ہے کہ ان کی تقریر کرنے کے بعد، ان کے خطاب کے بعد ہر انسان ہدایت پا جاتا ہے۔ اب ان کی یہ باتیں سن کر وہ جو تین بیٹھے ہوئے ہیں وہ پہلے تو مختصراً سبحان اللہ اور اس طرح کے جو آپ کہہ لیں کہ دعائیا کلمات ہیں وہ ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی خاموشی سے، ان کے ان کلمات سے، ان کی ان طور اطوار سے تکبر نمایاں ہوتا ہے۔ وہ ایک تکبر میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں، بالخصوص جب وہ بوڑھا ان سے یہ کہتا ہے کہ آج وہ یہاں کے لوگوں کو ہدایت یافتہ کر کے جائیں، تو اس پر وہ پھر جواب دیتے ہیں کہ وہ تو اللہ نے انہیں اس کام کے لیے ہی بنایا ہے، وہ ان کے ذمہ ہی یہی کام ہے، اور ان کو یہی کام ان کو سپرد کیا گیا ہے۔ اب آگے والوں کی مرضی ہے کہ وہ ہدایت لیں یا نہ لیں۔ یہاں پر وہ پھر عوام کو جن الفاظ سے یاد کرتے ہیں یا جن الفاظ سے پکارتے ہیں، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی نگاہ میں ایک عام آدمی جو ہے اس کی کیا وقت ہے، اس کی کیا عزت ہے۔ وہ عام آدمی کو کبھی بھیڑ کا خطاب دیتے ہیں،
کبھی وہ عام آدمی کو غلاظت کا ڈھیر کہتے ہیں، کبھی انہیں مردہ جسم یا مردہ روح کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے درمیان اس طرح کی ساری گفتگو چل رہی ہوتی ہے، اور بالخصوص ان کے اندر اس وقت زیادہ جوش آتا ہے جب وہ بوڑھا چودھری انہیں کہتا ہے کہ آج کل کی جو نئی ٹیکنالوجی ہے، نئی چیزیں ہیں جیسے ریڈیو اور سینما اور اس طرح کی دوسری چیزیں، انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو بے راہ روی کا شکار کر دیا ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ اپنے رستے سے ہٹ رہے ہیں۔ تو یہاں تک یہ سارا منظر چلتا ہے، پھر کہانی اپنے آخری منظر کی طرف آتی ہے۔ اب ایک پنڈال ہے جہاں دیہات والے سبھی لوگ جمع ہیں، اور وہ تینوں آ کے اسٹیج کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ لمبی داڑھی والا جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ تقریر شروع کرتا ہے، لیکن وہ تقریر دراصل کیا ہوتی ہے، وہ عوام کی تحقیر کر رہا ہوتا ہے، ان کو حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی حقارت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ انہیں یہ کہتا ہے کہ تم سب لوگ مردہ ہو، مردہ جسم ہو، مردہ روحیں ہو، تم لوگ اللہ کا فضل تو آسمان سے ٹوٹ برس رہا ہے، ٹوٹ کر برس رہا ہے، لیکن تم لوگوں میں اتنی قابلیت نہیں ہے، اتنا ظرف نہیں ہے کہ اس جو اللہ کی رحمت ہے اس کو حاصل کر سکو۔ تو پھر وہ ان کو جو سامنے عوام بیٹھی ہوتی ہے اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو عبرت پکڑوانے کے لیے کہ تو وہ تاکہ وہ عبرت پکڑیں، عبرت حاصل کریں، تو وہ تینوں اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں قبرستان کی طرف، جس سے یہ بات وہ واضح کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان مردہ لوگوں میں اور ان زندہ لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہاں پر افسانہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس افسانے کا جو خلاصہ بیان کیا ہے، اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس طبقے کی طرف اشارہ ہے، کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو افسانہ نگار دراصل اس کہانی کے ذریعے ان تین کرداروں کے ذریعے کیا بیان کرنا چاہتا ہے، کیا وہ پیش کرنا چاہتا ہے، اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ طبقہ ہے جو اب بازوم خود جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذمہ ہدایت کا کام ہے، اور وہ دوسروں کی ہدایت کے لیے ہی سانس لیتے ہیں، اور ان کے بغیر نہ یہ معاشرہ ہدایت پا سکتا ہے، نہ انسان ہدایت، نہ یہ معاشرہ ہدایت پا سکتا ہے، نہ یہ معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ افسانہ نگار یہاں دراصل جو بات واضح کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جو ہدایت دینے والے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک طرح سے اپنے ذہن میں خود کو ایک طرح کا خدا تصور کر لیتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، ہم سے غلطی گناہ کسی بھی لغزش کا امکان ہی نہیں ہو سکتا، ہم ہر چیز سے پاک اور صاف ہیں۔ وہ خود کو اس طرح کی خدائی صفات سے مزین کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے سامنے جو بھی انسان ان کو نظر آتا ہے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، اس کو مردہ جسم سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے اور ان کے درمیان فرق واضح کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنی وضاحت میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں کی تراش خراش، اپنے بالوں کی تراش خراش، اور اپنے لباس اور اپنے گفتگو کرنے کے طریقے، نشست و برخاست کے طریقے، ان ساری چیزوں کے اندر ایک اس طرح کا مصنوعی پن لے کر آتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ ان عام لوگوں میں نہیں ہے، بلکہ ان کے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اب یہاں پر یہ ساری چیزیں دراصل کس طرف اشارہ کر رہی ہیں، وہ یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ ان کا مقصد دراصل اصلاح کرنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ جتنی اخلاقیات پر باتیں کی جاتی ہیں، جتنا اخلاقی مقولے بیان کیے جاتے ہیں، اقوال پیش کیے جاتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے بندے کے منہ سے اخلاقی یوں کہہ لیں کہ بڑی بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اس کے باوجود بھی معاشرہ اخلاقی طور پر پستی کا شکار ہے، زوال کا شکار ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ جو بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، ان کی باتیں اثر کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ وہ دراصل اصلاح کرنا ہی نہیں چاہ رہے،
وہ ان کا یہ سردرد ہی نہیں ہے کہ کوئی ہدایت پائے ہدایت نہ پائے، راستہ کوئی تلاش کرے یا نہ کرے، بلکہ وہ ان الفاظ کی بنیاد پر، ان باتوں کی بنیاد پر ان کے دل میں آپ کہہ لیں کہ حکومت کرنے کی ایک لالچ ہوتی ہے کہ لوگ ان کی عزت کریں، لوگ ان کے آگے سر جھکائیں، لوگ ان کے کہے پر چلے، ان کا حکم مانے۔ تو دراصل وہ اپنے آپ کو، جیسا کہ اس افسانے کا ہی عنوان ہے تین خدا، یعنی وہ اپنے آپ کو اپنے ذہن میں ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ دیوتا بنا لیتے ہیں، اور ان کے اندر کی ایک یہ خواہش ہوتی ہے، ایک نفسیاتی عارضہ ہوتا ہے کہ سبھی لوگ ان کے آگے جھکے رہیں، سبھی لوگ ان کی تعظیم کریں، سبھی لوگ ان کو خدا مانیں۔ جب پیچھے نیت ایسی ہو، کیونکہ جو ایک ہدایت دینے والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی عام آدمی سے خود کو الگ نہیں کرتا، نہ اپنا لباس ان سے مختلف کرتا ہے، نہ اپنے چہرے کی ساخت، نہ اپنے بالوں کی تراش، نہ اپنے گفتگو کا انداز، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے وہ بھی انہی کی طرح نظر آئے، تاکہ جب تک جسمانی، ذہنی، سماجی ہم آہنگی نہیں ہوگی تب تک کوئی آپ کی بات کیسے سنے گا۔ یہ ویسے بھی ایک انسان کی نفسیات ہے کہ وہ ہمیشہ اجنبی چیز سے یا تو خوف کھاتا ہے اور یا اس سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ ایسے تمام طبقے جو خود کو اجنبی بنا لیتے ہیں، دراصل ان کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان سے خوف کھایا جائے، کیونکہ جب تک خوف کی بنیاد رہے گی، جب تک خوف قائم رہے گا، تب تک سامنے والے جھکتے رہیں گے، تب تک سامنے والے ان کو خدا مانتے رہیں گے۔